المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم. ابتدائی اسلام میں بالخصوص جب آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ کی عبادت کا عالم رات بھر یہ ہوتا تھا کہ آپ ساری رات اللہ پاک کی عبادت کرتے تھے، قیام میں کھڑے رہتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے مبارک پاؤں میں ورم یعنی سوجن آ جاتی تھی. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو وہ ہیں کہ جن کے سبب اللہ نے آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے ہیں، اور آپ اس قدر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی جو ہمارے لیے تا قیامت ہر ایک کے لیے ایک مسلمہ اصول ہے، ایک ضابطہ ہے، ایک قانون ہے، ایک طریقہ کار ہے. آپ نے ارشاد فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کا سمجھنا اور ان کا جو عرض کرنا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو گزارش کرنا تھا، وہ یہ تھا کہ جب اللہ نے آپ تو بخشے ہوئے ہیں، آپ نے تو جنت میں داخل ہونا ہی ہے، اللہ نے آپ کو تو مغفرت کا مژدہ دیا ہوا ہے، بلکہ آپ کی برکت سے آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو آپ کو اتنی عبادت کی حاجت کیا ہے؟ عبادت تو وہ زیادہ کرے کہ جس کے گناہ ہو، جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ بخشا نہیں جائے گا. آپ تو بخشے ہوئے ہیں، تو اتنی عبادت کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برعکس جواب ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طرف سے جب انعامات ہوں، اللہ کی طرف سے جب رحمتیں اور نعمتیں ہوں، اس کی طرف سے جب نوازا جائے بندے کو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ دے، اللہ کا شکر کرنا چھوڑ دے، بلکہ جس قدر اللہ پاک کی نعمتیں بڑھتی چلی جائیں، بندے کا شکر اتنا ہی زیادہ ہونا چاہیے. تو اگرچہ اللہ پاک نے، یعنی مفہوم حدیث کا یہ بنے گا کہ اگرچہ اللہ پاک نے میرے سبب میرے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے ہیں، آپ سید الشافعین ہیں، آپ کی شفاعت کی وجہ سے بے شمار لوگ جن کا شمار ہی نہیں ہو سکتا وہ جنت میں داخل ہوں گے، لیکن اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی عبادت اور زیادہ کی جائے، اس کا شکر اور زیادہ ادا کیا جائے. تو اللہ پاک کو یہ بات بہت پسند ہے کہ بندے اس کا شکر ادا کریں، اور یہ اس کی شان کے لائق ہے کہ اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کیا جائے. اور جب بندے اس کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ پاک مزید عطا فرماتا ہے. سیدنا داود علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، اصل یہ ہے کہ جو شکر گزار بندے ہوتے ہیں، شکر ادا کرنے والے، وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں. نعمتوں پر عمومی طور پر لوگ شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں، اور شکر ادا کرنے کا حقیقی مطلب کیا ہے وہ بھی میں عرض کرتا ہوں. لیکن عام طور پہ جو اللہ پاک کا شکر ہے وہ ادا کرنا لوگ بھول جاتے ہیں، کم ہی اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں. سیدنا داود علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی آل وہ ہے کہ جن کے شکر کی اللہ پاک نے تعریف فرمائی. قرآن پاک میں فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ ان کی پہلے تعریف کی اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میرے بندوں میں سے تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرنے والے ہیں. میرے بندوں میں سے تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرنے والے ہیں. یعنی عام طور پہ لوگ شکر ادا نہیں کرتے. سیدنا داود علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی
یا اللہ عز و جل، جب تو مجھ پر نعمتیں کرتا ہے، جب تو مجھ پر انعام کرتا ہے، تو میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ تو نے مجھ پر یہ انعام کیا، مجھے یہ نعمت دی، مجھ پر یہ رحمت کی، تو یہ جو میں نے تیرا شکر ادا کیا ہے، جو تیرا حکم ہے شکر ادا کرنے کا، مجھے اس شکر کی توفیق بھی تو نے دی ہے، تو یہ شکر جو نعمت تو نے مجھے دی، اور اس پر شکر ادا کرنے کی جو نعمت تو نے مجھے دی، اب اس کا میں شکر کیسے ادا کروں گا؟ مزید اگر میں شکر ادا کرتا ہوں تو وہ نعمت بھی تیری دی ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب تو نے اس بات کو جان لیا کہ یہ نعمت بھی میری طرف سے ہے کہ تو میرا شکر ادا کر رہا ہے، تو نے میرا شکر ادا کر دیا۔ یعنی بندے نے اپنے استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق جو شکر تھا اس کا حق ادا کر دیا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے سورۃ الرحمن میں اپنی طرح طرح کی نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ پہلے رکوع کے اندر بھی اللہ نے اپنی بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا۔ دوسرے رکوع میں اللہ پاک نے اپنی سلطنت کا، اپنی طاقت کا، اپنی قدرت کا، اور مجرموں کو جو سزا دے گا اس کا تذکرہ کیا۔ اور پھر تیسرے رکوع میں اللہ پاک نے نعمتوں کا تذکرہ دوبارہ فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا تو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ پھر اس جنت کی اللہ پاک نے خوبیاں بیان کی کہ اس جنت کے اندر ہوگا کیا کیا۔ پھر ارشاد فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ بھلائی کا بدلہ کیا ہے؟ بھلائی، نیکی کا بدلہ کیا ہے؟ نیکی۔ یعنی جب بندہ بھلائی کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے کہ قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے کیسے جواب دوں گا، تو جب یہ خوف اس کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ تو یہ جو بندے ڈرے، خوف کیا، اور خوف کا مطلب کیا ہے کہ اس نے اللہ پاک کی فرما برداری کی، اللہ پاک کی نافرمانی سے بچا۔ اللہ پاک کے خوف کی خوبی علماء نے بیان کی ہے، اور یہ ایک دل کی بات ہے کہ دوسروں کا جو خوف ہوتا ہے، بندہ جب کسی دوسرے سے خوف کھاتا ہے، ڈرتا ہے، تو وہ اس سے دور بھاگتا ہے، اس سے دور بھاگتا ہے۔ لیکن جب اللہ کا خوف بندے کے دل کے اندر آتا ہے تو بندہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا تو وہ اللہ پاک کی فرما برداری کرے گا، اللہ پاک کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ تو ایسے افراد کے بارے میں فرمایا کہ ان کو اللہ اس ڈر کی وجہ سے، اس نیکی کی وجہ سے جنت عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ نیکی کا بدلہ کیا ہے؟ نیکی، یعنی بندوں نے اچھائی کی، بندوں نے نیکی کی، بھلائی کے کام کیے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر چلے، یہ انہوں نے بھلائی کی، تو اب ان کو بھلائی کے طور پہ کیا ملا؟ جنت۔ حل جزاء الاحسان، یہ پہلا احسان کیا ہوا؟ نیکی، بھلائی، اور دوسرا احسان کیا ہوا؟ جنت، کہ اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کی اس بات کو پیش نظر رکھیں، انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ جب تو مجھے شکر کی توفیق دیتا ہے تو یہ بھی تو تیری ہی نعمت ہے۔ تو علماء نے اس آیت کی شرح کرتے ہوئے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حل جزاء الاحسان، احسان کی جزا کیا ہے؟ الا الاحسان، یعنی بھلائی کا بدلہ بھلائی ہے۔ تو یہ جو پہلی بھلائی ہے یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ہے، بندے کی طرف سے نہیں ہے۔ اللہ پاک نے بندے کو نیکی کی توفیق عطا کی، اس کو حیات اللہ پاک نے دی، پیدا اللہ تعالی نے اس کو کیا، قوت و قدرت اللہ پاک نے اس کو عطا فرمائی، اس کے اعضاء اللہ پاک نے سلامت رکھے، جسم اس کا اللہ پاک نے بنایا، پھر اس کو مسلمان بنایا، اس کے دل کے اندر اپنی عبادت کی توفیق اللہ تعالی نے پیدا کی، تو وہ بندہ اللہ پاک کی عبادت کرنے لگا۔
اب جب اس نے عبادت کی تو یہ ساری کی ساری توفیق کس کی ہے؟ اللہ پاک کی دی ہوئی ہے۔ اللہ پاک ہی نے یہ احسان فرمایا، اور جب بندے نے اللہ کی عبادت کی تو پھر اللہ پاک نے اس پر احسان فرماتے ہوئے اسے جنت عطا فرمائی۔ تو یہ دونوں طرف کے احسانات اللہ پاک کی طرف سے ہیں، بندے کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو رب العزت جل وعلا کی نعمتوں پر شکر کرنا یہ اللہ پاک کو بڑا پسند ہے۔ ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا۔ علماء ارشاد فرماتے ہیں، عربی کا ایک مقولہ ہے کہ النعم عوابد قیدوها بالشکر، کہ یہ جو نعمتیں ہیں یہ جنگلی جانوروں کی طرح ہیں، وحشی جانوروں کی طرح ہیں۔ یعنی ایک مثال پیش کی کہ یہ جو نعمتیں ہوتی ہیں، انعامات ہوتے ہیں، یہ وحشی درندوں کی طرح ہیں۔ کس طرح کہ اگر وحشی درندے کو ہم ایسے ہی چھوڑ دیں تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ بھاگ جائیں گے۔ یا وحشی جانور ہو جو پالتو جانور نہیں ہوتے، اس کو چھوڑیں گے تو وہ بھاگ جائیں گے، وہ ہمارے پاس ٹھہریں گے نہیں۔ ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ان کو قید کیا جاتا ہے، کسی جگہ پر رکھا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو نعمتیں ہیں یہ بھی اسی طرح وحشی درندوں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح ہیں۔ قیدوہا بالشکر، ان کو شکر کے ذریعے قید کر لو۔ یعنی ویسے ہی چھوڑ دو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ تمہارے پاس سے چلی جائیں گی، لیکن جب اللہ پاک کا شکر ادا کرو گے تو یہ تمہارے پاس باقی رہیں گی۔ اب شکر کیا ہے؟ شکر ایک تو یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے کھانے کی نعمت دی، آپ نے کھایا اور آپ نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے یہ نعمت مجھے عطا کی۔ آپ نے لباس پہنا، لباس کی نعمت اللہ نے عطا کی، آپ نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے یہ لباس پہنایا۔ آپ نے آئینہ دیکھا، شیشہ دیکھا، آپ کو اپنی صورت اچھی لگی، آپ نے کہا الحمدللہ، اللہ نے میری صورت اس طرح بنائی۔ ایک شکر یہ ہوتا ہے، یہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر بندہ، کہ یہ روایت کے اندر موجود ہے کہ بندہ کھانا کھاتا ہے، حمد کرنا بھول گیا، کھانے کے بعد شکر ادا کرنا بھول گیا، بعد میں اس کو یاد آیا اور اس نے اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کیا تو اس نعمت پر اس نے شکر ادا کر لیا۔ لیکن حقیقی شکر کیا ہے؟ حقیقی شکر یہ ہے کہ اللہ پاک کی دی ہوئی ہر نعمت کو اس مقام پر استعمال کرنا کہ جس مقام پر اس کا استعمال اللہ پاک پسند فرماتا ہے۔ جو اس نے نعمت دی ہے اس نعمت کو اگر اسی مقام پر استعمال کیا جائے کہ جس مقام پر استعمال ہونا اللہ تعالی پسند فرماتا ہے تو یہ حقیقی طور پر شکر ادا کرنا ہے۔ اگر آپ اللہ پاک کا زبان سے شکر ادا کرتے رہیں لیکن اللہ پاک کی دی ہوئی نعمت کو اسی کی نافرمانی کے اندر استعمال کرتے رہیں تو یہ حقیقی طور پر شکر ادا کرنا نہیں ہوتا۔ اس نے آنکھ کی نعمت ہمیں عطا کی، کتنی بڑی اللہ پاک کی یہ نعمت ہے۔ ایک شخص نے تقریباً 500 سال اللہ پاک کی عبادت کی، یہ پچھلی امتوں کے واقعات ہیں۔ ہمیں تو یہ جو شب قدر ملی ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر رحمت و شفقت کی وجہ سے ملی ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کو دیکھا کہ ان کی عمریں اتنی بڑی بڑی تھیں، اتنے طویل عرصے ان کو ملے اور اس میں انہوں نے اللہ کی عبادتیں کی، میری امت کی جو عمر ہے وہ تو 60 سے 70 سال ہے، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ پاک نے لیلۃ القدر کا تحفہ عطا فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب یہ پچھلی جو امتیں تھیں اس میں اللہ پاک نے اتنی بڑی بڑی ان کو عمریں عطا کی تھیں اور ان میں بعض وہ گزرے کہ جنہوں نے ان عمروں کا گویا کے حق ادا کیا۔ تو 500 سال ایک شخص نے اللہ پاک کی عبادت کی، قیامت کے دن اللہ پاک اس سے فرمائے گا، جو پہلے سے یہ واقعہ دکھا دیا گیا، کہ ارشاد فرمائے گا اللہ پاک کہ میرے بندے کو میرے فضل سے میری جنت کے اندر داخل کر دو، میرے بندے کو میرے فضل سے میری جنت کے اندر داخل کر دو۔ وہ بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ
میں نے 500 سال تیری عبادت کی ہے، 500 سال، اور تو ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے بندے کو میرے فضل سے میری جنت کے اندر داخل کر دو، تو پھر یہ میری عبادت کا کیا ہوا؟ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ میرے بندے کو میرے فضل سے میری جنت میں داخل کر دو۔ وہ پھر عرض کرے گا یا اللہ 500 سال عبادت کی، اس کا کیا ہوا؟ اب اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ میرے اس بندے کی ایک آنکھ نکالو۔ اب اس کی آنکھ نکالی جائے گی، آنکھ نکال کر ایک پلڑے پر رکھی جائے گی اور دوسرے پلڑے پر اس کی 500 سال کی عبادت رکھی جائے گی، تو وہ جو آنکھ کی نعمت ہوگی وہ 500 سال کے اوپر بھاری پڑ جائے گی۔ اب اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ تو نے تو میری دی ہوئی ایک نعمت آنکھ کا شکر بھی ادا نہیں کیا، تو وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرے گا، معافی مانگے گا اور عرض کرے گا کہ یا اللہ مجھے اپنے فضل سے ہی جنت میں داخل فرما دے، تو اللہ پاک اس کی اس غلطی کو معاف فرمائے گا اور اپنے فضل سے اس کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ ایسے بہت سارے واقعات مختلف روایتوں کے اندر موجود ہیں کہ اللہ پاک کی نعمتوں کو اگر بندہ دیکھنے جائے تو ایک ایک نعمت کا شکر ادا کرنا بندے کے لیے ممکن نہیں ہوتا، لیکن اللہ پاک بندے سے تھوڑے سے عمل کے ذریعے راضی ہو جاتا ہے۔ بندہ اگر تھوڑا سا بھی شکر ادا کرے تو اللہ پاک اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا ایک حدیث قدسی کے اندر کہ اگر تو میرے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جا تو میں تیرے تھوڑے عمل سے راضی ہو جاؤں گا۔ تو تھوڑا سا بندہ عمل کرتا ہے، اللہ پاک اس کو اس پر کثیر جزا عطا فرماتا ہے۔ تو اب آنکھ کی نعمت جو اللہ نے عطا کی، اس کا تقاضا کیا ہے؟ کیا اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں کہ جن سے رب عز و جل ناراض ہوتا ہو، جن کے دیکھنے سے اس نے منع کیا، جن کی طرف نظر ڈالنے سے اس نے منع کیا، تو کیا ان کو دیکھنا یہ اس نعمت کا شکر ہوگا؟ ہر عقل والا سمجھتا ہے کہ اس نعمت کا شکر یہ نہیں ہوگا۔ اسی کو لیجیے آنکھ کے حوالے سے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اے محبوب آپ مومن مردوں سے فرمائیں کہ وہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں، اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ ان کے لیے بڑی ستھری بات ہے، اور بے شک اللہ پاک جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں سب کی خبر رکھتا ہے، سب کچھ وہ جانتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اب آنکھوں کو نیچے رکھنا یہ ایسی نعمت ہے اللہ پاک کی طرف سے کہ جو آنکھوں کو نیچے رکھنے کا عادی ہوتا ہے اس کی عبادت کے اندر حلاوت و لذت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ایسی چیزوں کی طرف جب دیکھتا نہیں ہے کہ جس کو دیکھنا درست نہ ہو تو پھر نمازوں کے اندر اس کو ان چیزوں کا خیال بھی نہیں آتا، اس کی توجہ رب عز و جل کی طرف رہتی ہے۔ اور ایک روایت کے اندر تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو کسی نامحرم پر اس کی نظر پڑتی ہے، ایسی عورت پر اس کی نظر پڑتی ہے کہ جس کو دیکھنا اس کے لیے درست نہیں ہے، اور وہ اپنی آنکھوں کو اللہ کے خوف کی وجہ سے پلٹ دیتا ہے، نیچے کر دیتا ہے، اللہ پاک اس کے سجدوں کے اندر، اس کی عبادت کے اندر حلاوت پیدا کر دیتا ہے، مٹھاس پیدا کر دیتا ہے کہ اب اس کو اس کی لذت حاصل ہوتی ہے۔ آج ہمارے دور کے اندر جب ہم پر اللہ پاک کی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں تو ہمارا اصول الٹ ہے، ہمارا طریقہ کار بالکل برعکس ہے۔ جب ہم پر تکلیفیں آتی ہیں، ہم پر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اس وقت تو ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہونا چاہیے، حاضر ہونا چاہیے، لیکن ہم حاضر اس وقت ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ پاک کی نعمتیں ہوتی ہیں، بڑھتی چلی جاتی ہیں، تو بندوں کا عمومی طور پر تکبر اس کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے، حالانکہ یہ تعلیم کے بالکل خلاف ہے۔ ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ کو سختی کے دنوں کے اندر یاد رکھو، اللہ کو تم ان دنوں کے اندر یاد رکھو جب تمہارے لیے آسانیاں ہوں، آسانی والے دن کے اندر اللہ کو یاد رکھو، جب مشکل والے دن آئیں گے تو اللہ پاک تمہیں یاد رکھے گا۔
یعنی اللہ پاک بھول سے پاک ہے، لیکن بندہ جب مشکلات کے اندر ہوتا ہے، پریشانیوں کے اندر ہوتا ہے، تو اللہ پاک اس کا خاص طور پر اس کے اوپر اپنی نظر رحمت فرماتا ہے، جو بندہ آسانیوں کے اندر، نعمتوں کے اندر اللہ پاک کو یاد رکھتا ہے۔ تو اب عید کا دن ہے مثال کے طور پر، یا کوئی اور دن ہے کہ جس میں خاص اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، یہ دو دن اللہ پاک نے ہمیں اپنی رحمت سے عطا فرمائے تھے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کے لوگ مہر جان، نیر جان، اس طرح کے دن جو ہے وہ الگ الگ منایا کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو دنوں کی جگہ اللہ پاک نے تمہیں دو اور دن عطا کیے ہیں، عید الفطر کا اور عید الاضحیٰ کا دن۔ یہ اللہ نے اپنی نعمتوں کے لیے ہمیں عطا کیے تھے، لیکن ہم نے اس کو اپنی خرابی کے لیے، اپنی بربادی کے لیے بنا لیا۔ یعنی عید کے دن اگر ہم آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے تو اس وقت تک تو ٹھیک ہے، جب گھر جائیں گے تو اس کے بعد سے گناہوں کا سلسلہ یہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بالخصوص میڈیا نے ہمارے یہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ عید کے شو کے نام پر جو بے حیائی کے طوفان برپا کیے جاتے ہیں، الامان والحفیظ، حالانکہ عید کے دن کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ پاک کے شکر کے اندر اضافہ کرتے ہوئے ہم اپنے نیک کاموں کو بڑھا دیتے ہیں۔ چند چیزیں ہیں عید کے دن کرنے کے حوالے سے، ویسے تو عید کی نماز سے آنے سے پہلے بھی بہت سارے کام کرنے کے ہوتے ہیں، جیسے نہانا، غسل کرنا، وہ اکثریت کرتی ہے، اچھے کپڑے پہننا، عمومی طور پر یہ بھی پہنے جاتے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے آنے سے پہلے غسل بھی فرمایا کرتے تھے اور اچھے کپڑے پہنا کرتے تھے۔ عید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر سرخ دھاری دھار کپڑے پہنتے تھے، سرخ رنگ کے، یعنی ریڈ کلر کے دھاری والے جو کپڑے ہوتے ہیں، وہ چادر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے۔ اسی طرح عید کے لیے آنے سے قبل جو ہے وہ کوئی نہ کوئی میٹھی چیز کھا لینا، بالخصوص کھجورے اگر موجود ہو تو اسے کھا لینا، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے۔ اب عید کے لیے جب آپ آئے ہیں تو ایک سنت یہ ہے کہ جس راستے سے آئے ہوں اس کے برعکس دوسرے راستے سے جائیں، راستہ پلٹ کے دوسرے راستے سے جائیں۔ اور اس میں بڑی حکمت علماء نے بیان کی ہیں کہ ایک تو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اس طرح کیا کرتے تھے، اس میں ایک حکمت یہ تھی کہ دوسرے راستے سے جب آپ جائیں تو آنے والے راستے کو تو برکتیں مل گئیں، اب جانے والے راستے کو دوبارہ برکتیں مل جائیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکمت بیان کی گئی۔ دوسرا یہ کہ ظاہر ہے کہ اس زمانے کے اندر جو علاقے ہوتے تھے چھوٹے ہوتے تھے، تو اگر ایک ہی راستے سے آنا، ایک ہی راستے سے جانا ہوتا تو ازدحام ہو جاتا، رش ہو جاتا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف سے جاتے تھے۔ اور بعض علماء نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا کہ لوگوں کو سلام کیا کرتے تھے، تو اس راستے سے آنے والوں کو سلام پیش فرما دیا، اب یہاں سے جانے والوں کو سلام کیا کرتے تھے، ان پر سلامتی کی دعا کیا کرتے تھے۔ عید کے دن لازمی طور پر اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہیے، یعنی ان کے ساتھ رابطہ کرنا، ان کے ساتھ میل جول رکھنا۔ یہ جب خوشی والے دن ہو، نعمتوں والے دن ہو، خاص طور پر اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ایک بڑی تعداد اس کا اہتمام کرتی ہے، لیکن کرتی اسی کے ساتھ ہے جس سے تعلق اچھے ہوتے ہیں۔ اگر تعلق خراب ہیں، قطع تعلق کی ہوئی بھی ہے، تو پھر ایسے افراد بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ عید کے دن بھی جھگڑ رہے ہوتے ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ قطع تعلق ہی اللہ پاک کو بہت ناپسند ہے۔ جب اللہ پاک نے صلہ رحمی، جو ہم آپس میں ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں، یعنی اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ، اس کو رحم کہتے ہیں، اور اس کو ملانا یہ صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ اللہ پاک نے جب رحم کو پیدا فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ جو تجھے ملائے گا، یعنی آپس میں جو تعلق رکھے گا، میں اس کو ملاؤں گا، اور جو تجھے قطع کرے گا، یعنی جو آپس کے تعلق توڑے گا، میں اس کو قطع کر دوں گا، اس کو توڑ دوں گا۔ تو اللہ پاک کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ صلہ رحمی یہ کی جائے۔ ایک اور نیک عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی طریقہ کار یہ تھا کہ جب آپ عید کے لیے تشریف لاتے، افضل جو وقت ہے صدقہ فطر کا، وہ یہ ہے کہ بندہ جب اپنے گھر سے نماز عید کے لیے آ رہا ہو تو صدقہ فطر اس وقت ادا کرے۔
اب اس کی وجہ علماء نے اس زمانے کے اعتبار سے یہ بیان فرمائی تھی تاکہ غریب لوگوں کو صدقہ فطر پہنچ جائے، اور اس زمانے میں جو صدقہ فطر ہوتا تھا وہ رقم وغیرہ کے ذریعے نہیں ادا کیا جاتا تھا، عام طور پر گندم کے ذریعے، جو کے ذریعے، کھجوروں کے ذریعے، کشمش کے ذریعے ادا کیا جاتا تھا تاکہ غریب بھی اس دن ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکیں۔ تو اصل مقصد یہ تھا کہ صدقہ فطر اس وقت ادا کیا جائے۔ اب ہمارے زمانے میں ظاہر ہے کہ اس وقت میں تیاری نہیں کی جاتی، تو اس لیے صدقہ فطر کے علاوہ بھی بندہ رمضان مبارک میں بھی اور عید الفطر کے دن بالخصوص اپنے غریب رشتہ داروں پر، غریب جاننے والوں پر خوب خرچ کرے، اللہ پاک اس کی برکتیں اس کو عطا فرمائے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ عید کے دن قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا نہیں بھولنا چاہیے۔ اسلاف کا طریقہ کار تھا کہ وہ عید کے دن تلاوت قرآن کرتے تھے، کیونکہ جو مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے وہ پیچھے گزرا ہے، تو اب وہاں قرآن پڑھا تو جب بندہ قرآن پڑھ رہا ہو تو پھر اس کو منقطع نہ کرے، عید کے دن بھی اللہ کو یاد کرتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ نہ کچھ تلاوت اسے کرنا چاہیے۔ اور ایک اور اہم ترین کام عید کے دن کا وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنا، کہ جتنی بھی عیدیں ہیں یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ملی ہیں، انہی کی برکتیں ہیں کہ رمضان ملا، انہی کی وجہ سے قرآن ملا، اور انہی کی وجہ سے رحمان ہمیں ملا، تو ساری نعمتیں ان کے صدقے میں ہمیں ملی ہیں۔ تو ہمیں اس دن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولنا نہیں چاہیے، بھولنا تو کسی وقت بھی نہیں چاہیے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، یعنی جس نے ہمیں ہر وقت یاد کرا، ہر وقت یاد رکھا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی عادت اس کو یاد کرنا بنا لیں، یا ان کے یاد کرنے کی جو عادت تھی اس کو یاد کرتے رہیں کہ وہ ہمیں یاد رکھتے تھے۔ تو ان کے طریقہ کار کو اپنائیں، ان کے انداز کو اپنائیں، ان کے اوپر درود پاک کی کثرت کریں۔ رب العزت جل والا ہم سب کو برائیوں سے بچ کر عید کا یہ مبارک دن گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھائیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عید کی نماز کا مختصر طریقہ کار سماعت فرما لیجیے۔ عید الفطر کی نماز ہو یا عید الاضحیٰ کی نماز، یعنی بقرعید کی نماز، جو کھڑے ہیں نا بیٹھ جائیں، اب آگے نہ آئیں، ویسے بھی منع ہوتا ہے، اور اوپر کی طرف تشریف لے جائیں، کہ آپ اس طرح سیڑھیوں پہ بیٹھ جائیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گی لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ رش اس طرف نہ کریں، جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں اپنی جگہ پر۔ عید الفطر کی نماز ہو یا عید قربان کی نماز، دونوں واجب ہیں، تو 2 رکعت نماز واجب کی نیت کرنی ہے، کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب، پیچھے اس امام کے، اور 6 زائد تکبیروں کے، یہ دل کے اندر نیت کریں اور زبان سے یہ الفاظ کہہ لیں تو اچھا ہے کہ میں 2 رکعت عید الفطر واجب کی نیت کرتا ہوں، 6 زائد تکبیروں کے، پیچھے اس امام کے، پھر اللہ اکبر کہا جائے گا۔ اللہ اکبر کہہ کر ہم نے ہاتھ باندھ لینے، پہلی دفعہ ہاتھ اٹھا کر ہم نے ہاتھ باندھ لینے ہیں، اور اس میں امام صاحب نے بھی اور جو پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں انہوں نے بھی ثنا پڑھنی ہے، صرف ثنا پڑھنی ہے اور کچھ بھی نہیں پڑھنا، نہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف ثنا پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد 2 تکبیریں کہی جائیں گی، اللہ اکبر، اس میں ہاتھ اٹھا کر ہم نے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، پھر دوسری تکبیر کہی جائے گی، ہاتھ اٹھا کر ہم نے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، ان دونوں میں ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد جب تیسری تکبیر کہی جائے گی تو ہاتھ اٹھا کر ہم نے ہاتھ باندھ لینے ہیں، اور اس میں جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں وہ خاموش رہیں گے، آگے امام صاحب تلاوت کریں گے، وہ توجہ کے ساتھ سننی ہے۔ پھر نارملی جس طرح ہم عام طور پہ نماز کو اپنی مکمل کرتے ہیں ویسے ہی ہم نے رکعت مکمل کرنی ہے۔ پہلی اور چوتھی تکبیر میں ہم نے ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھ لینے ہیں، پہلی میں ثنا پڑھی جائے گی، وہ سب پڑھیں گے، اور چوتھی کے اندر تلاوت امام صاحب کریں گے اور پیچھے لوگ سنیں گے، اور باقی 2 تکبیروں کے اندر ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، اور اس کے بعد نماز جو رکعت ہے وہ مکمل کی جائے گی۔ دوسری رکعت کے اندر پہلے تلاوت ہوگی کھڑے ہو کر، پھر اس کے بعد 3 تکبیریں یہ کہی جائیں گی، اور تینوں میں ہاتھ اٹھا کر ہم نے ہاتھ چھوڑ دینے،
ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، اور پھر چوتھی تکبیر جب کہی جائے گی تو رکوع کے اندر چلے جانا ہے، اور جس طرح نارملی نماز مکمل کی جاتی ہے ویسے ہی مکمل کی جائے گی۔ اور عید کے دن اس کا جو خطبہ ہے وہ بھی پڑھنا ہوتا ہے، اور جو موجود ہے اس پر سننا بھی اس کو ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تو جمعے کی نماز میں لوگ بالکل ڈکڑ پہ بیٹھتے ہیں، امام صاحب پتہ نہیں دوسرا سلام پھیرتے ہیں یا نہیں پھیرتے، اس سے پہلے بہت سو کا قدم جو ہے وہ باہر کی طرف ہوتا ہے۔ اور عید کے دن آنے والے جو عید کے نمازی ہیں ان میں بھی بڑی تعداد ہوتی ہے کہ نماز پڑھی اور فوراً نکل جاتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ خطبہ توجہ کے ساتھ سماعت کریں، اور عید کا دن اللہ کی نعمتوں کا دن ہے۔ ایک حدیث پاک کے مطابق جو بندہ اس دن دعا کرتا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں، اگر آخرت سے متعلق کرتا ہے اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور دنیا کے اعتبار سے کرتا ہے اور وہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے اللہ پاک اس کی اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صفحہ درست فرمائے۔